لبیک یا حسین. شہر دلی میں 7 ربیع الاول کو ایک پر اثر اور روحانی منظر دیکھنے کو ملتا ہے، قدیم کالا تعزیہ کا جلوس۔ یہ مقدس جلوس 7 ربیع الاول کو نکالا جاتا ہے، جو امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے اور ایام عزا کا اختتام۔ اس جلوس کی خاص بات اس کی شمولیت ہے، جس میں ہر مذہب اور فرقے کے لوگ بنا کسی تفریق کے حصہ لیتے ہیں۔ یہ 17 کلومیٹر لمبا سفر ہے، جس میں ہر عمر کے افراد، بزرگ اور بچے اپنی پرخلوص عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے شامل ہوتے ہیں۔ جلوس جامع مسجد سے شروع ہوتا ہے اور کربلا شاہ مرداں زور باغ تک اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو جلوس ہے مغلوں کے زمانے میں سے نکلتا ہوا آ رہا ہے، یہ قدیمی جلوس ہے، یہ مولا حسین کی محنت ہے۔ سب چاہنے والے آئے ہیں، فرشتے، ملک، جنات، انسان سبھی مولا حسین سے پیار کرتے ہیں، اور مولا حسین نے اپنی شہادت دے کے انسانیت کو زندہ کر دیا۔ السلام علیکم۔ آج کے تاریخی جلوس جو دلی میں اور مغربی اتر پردیش بلکہ پورے ہندوستان میں کالے تعزیے کے نام سے مشہور و معروف ہے، یہ آزادی کے بعد کا پہلا جلوس ہے جو عزائے امام حسین کے عنوان سے، کالے تعزیے کے عنوان سے، اہل حرم کے مدینے واپسی کے عنوان سے منعقد ہو رہا ہے۔ یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ آزادی کے بعد ہندوستان میں جو سب سے پہلا اور سب سے بڑا جلوس برآمد ہوا ہے وہ یہی کالے تعزیہ ہے، جو عزا خانہ سید محبت علی مرحوم، واقع گلی سیدان، پہاڑی بھوجلا، چتلی قبر، جامع مسجد نئی دلی سے برآمد ہوتا ہے۔ اور اس جلوس کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ جلوس ہندوستان کا وہ واحد جلوس ہے جو ان علاقوں بالخصوص پارلیمنٹ ہاؤس اور راشٹرپتی بھون کے درمیان سے نکلتا ہے، جبکہ پورے ہندوستان کے اندر کوئی جلوس ایسا نہیں ہے جو راشٹرپتی بھون اور پارلیمنٹ ہاؤس کے برابر نکلے۔ بہرحال اس جلوس کے اندر ایک مرکزی کردار جو ہے وہ تعزیہ داران کا تو ہے ہی ہے، اور آج اس وقت ان کے مرحوم محبت علی صاحب کے فرزندادی جنہیں پوتے کہتے ہیں، پوتے ہیں، وہ ماشاءاللہ عادل رضوی اور عامر رضوی، آصف رضوی اور میسم رضوی اور یوسف رضوی نومی، وہ سب ناظم رضوی، وہ سب کر ہی رہے ہیں شانہ بہ شانہ، اور ان کے رجسٹرڈ انجمن دستے باسیہ دہلی کی، اور وہ شانہ بہ شانہ رہتی ہے تازی کے ساتھ۔ تو یہ لوگ تو خدمت کر ہی رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو ایک اہم رول ہے وہ انجمن دستے باسیہ دلی کا بھی ہے، جو شانہ بہ شانہ پوری طاقت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ اس جلوس میں شامل ہیں۔ ہمارے یہ جو سینکڑوں سال پرانا قدیمی جلوس جس کو کالے تعزیے کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ 7 صفر کو
وہ دلی کے ایسے راستوں سے مولا کے موضع سے گزرتا ہے جہاں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اپنا جلوس نہیں نکال سکتی، اور اسی جلوس کے مادھیم سے ہم ہندوستانی سرکار سے اور سعودی گورنمنٹ سے یہ مانگ کرتے ہیں، اور ہم یہ بینر لائے ہیں بجنور سے کہ جناب فاطمہ زہرا کا جو روزہ آج سے 100 سال پہلے عبد الوہاب نجدی نے جو ہے شہید کر دیا تھا، اس روزے کو جو رسول کی بیٹی کا روزہ ہے، اس رسول کی بیٹی کے روزے کو جلد سے جلد تعمیر کیا جائے تاکہ ہم لوگ اس کی زیارت کر سکیں۔ اور میں سعودی گورنمنٹ سے یہ بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں یہ بات ہمارے حق میں ہے، وہاں یہ بات سعودی گورنمنٹ کے بھی حق میں ہے کہ اگر وہ جناب فاطمہ کا روزہ بنا دیں گے تو ان کے پاس اربوں ڈالر کی جو ہے کمائی ہوگی، اور پوری دنیا کا شیعہ اپنے رسول کی بیٹی اور حسنین کی مادر جناب فاطمہ کے مزار کی زیارت کر سکے گا۔ اور میں آپ لوگوں سے بھی اپیل کروں گا، آپ لوگ جہاں جہاں سے آئے ہیں، کہ ہندوستانی سرکار کو اور سعودی سرکار کو آپ لوگ خط لکھیں اور چٹھی لکھیں اور یہ کہیں کہ آپ لوگ جنت البقیع میں جناب فاطمہ زہرا کے روزے کی تعمیر کرائیں۔ نعرہ حیدری! خدمت نہ ہم سے ادا ہو سکا، خدمت نہ ہم سے ادا ہو سکا، ہم یہی ہے ندی بھر کے ماتم کیا، 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 تیری خاطر نہ تو اپنا سر دے دیا، الوداع 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 اے حسین، الوداع 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 اے حسین، جیے سال بھر پھر کریں گے یہ غم، جیے سال بھر پھر کریں گے یہ غم، روئیں گے پھر تیرے غم میں مل کر باہم، روئیں گے پھر تیرے غم میں مل کر باہم، اور اگر مر گئے تو یہ ہوگا علم، 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 ہائے افسوس جی بھر کے جلوس دلی کے دلچسپ اور تاریخی مقامات سے گزرتا ہے، جیسے نیو دلی ریلوے اسٹیشن، کناٹ پلیس، راشٹرپتی بھون اور پارلیمنٹ اسٹریٹ۔ ہر مقام اس عظیم روحانی کارواں کا گواہ بنتا ہے جو ایمان اور وحدت کا پیغام پوری قوت کے ساتھ دلاتا ہے۔ چپ تعزیہ کا یہ جلوس خاص طور پر 12 امامیوں میں بے پناہ عزت رکھتا ہے۔ یہ جلوس ربیع الاول کی 7 تاریخ کو امام حسن عسکری علیہ السلام، جو 12 اماموں میں سے 11ویں امام ہیں، کی شہادت کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ محرم کے مہینے سے شروع ہونے والے غم کے دنوں کا یہ آخری مرحلہ ہے۔ جب یہ جلوس اپنی آخری منزل کربلا زور باغ تک پہنچتا ہے تو ہزاروں افراد جمع ہوتے ہیں جو اپنے دلوں میں عقیدت اور جذبہ بھر کر تعزیہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ تعزیہ اس موقع پر ایک مرکزی نقطہ بن جاتا ہے۔
لوگ ایک ایک کر کے تعزیہ کے قریب آتے ہیں، سر جھکے ہوئے، آنکھوں میں احترام اور دل میں عقیدت کے ساتھ زیارت کرتے ہیں۔ زیارت ایک روحانی تعلق ہے جس میں ہر شخص اپنے ایمان کی تائید کو محسوس کرتا ہے۔ آخری مرحلے میں تعزیہ اپنے اصل سفر پر چل پڑتا ہے۔ زمین کے دامن میں آرام پانے کا وقت آ جاتا ہے۔ بہت احتیاط اور عزت کے ساتھ تعزیہ کو زمین میں دفن کیا جاتا ہے۔ کربلا زور باغ کی وہ زمین جو صدیوں کی شہادت اور ایمان کی گواہ ہے، اس تعزیہ کو اپنے اندر چھپا لیتی ہے۔